الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بس درود شریف کی برکات چل رہی تھی کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور میں نے ربیع الاول کے مہینے میں عرض کی تھی کہ اس مہینے میں درود شریف کے فضائل انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں آپ سے شیئر کروں گا، تاکہ اس نعمت کی ہمیں قدر نصیب ہو جائے اور ہمیں اپنی زندگی میں اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں، کیونکہ یہ دنیا آخرت کا نور ہے، قبر کا نور ہے، پلسرات کا نور ہے، اور درود شریف کی برکات اور اس کی رحمتیں انسان کی دنیا بھی بنا دیتی ہیں اور موت بھی اچھی کر دیتی ہیں اور قبر بھی بنا دیتی ہیں اور آخرت بھی بنا دیتی ہیں۔ ایک بزرگ مشہور ہستی حضرت شیخ موسی ضریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا ایک قافلے کے ساتھ کہ اسی اثناء میں طوفان نے جہاز کو آ لیا، اور طوفان اتنا سخت تھا کہ جہاز میں جتنے بھی مسافر تھے سب نے یہ سمجھ لیا کہ آج ہمارا آخری وقت ہے اور طوفان اس جہاز کو ڈبو دے گا۔ حضرت شیخ موسی ضریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی اثناء میں مجھ پر اونودگی طاری ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درود جو درود تنجینا کے نام سے مشہور ہے مجھے پڑھ کر سنایا، اور مجھ سے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے 1000 دفعہ اس درود شریف کو پڑھ لو۔ حضرت شیخ موسی ضریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں خواب سے نیند سے بیدار ہوا تو میں نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور انہوں نے وضو فرما کر اس درود شریف کو پڑھنا شروع کیا۔ ابھی ہم 300 دفعہ ہی پڑھ پائے تھے کہ طوفان کا زور تھم گیا اور سمندر کی طغیانی ختم ہو گئی اور طوفان ختم ہو گیا اور جہاز ڈوبنے سے بچ گیا۔ یہ درود تنجینا وہی درود ہے جس کو پوری دنیا میں لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کی برکات میں یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ جو 500 دفعہ اس کو پڑھتا ہے تو وہ مال دولت میں سے جو چاہتا ہے اللہ حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی برکات میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپنی بیماریوں کے لیے یا حصول مقاصد کے لیے 1000 دفعہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقاصد بھی پورے فرماتے ہیں اور امراض سے شفا بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 100 دفعہ درود تنجینا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا آخرت کا کوئی کام ضائع نہیں ہونے دیں گے اور اس کی ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اس کی برکات میں سے یہ بھی ہے کہ جو اس کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو طاعون سے محفوظ فرماتے ہیں۔ حضرت ہمارے مشائخ اور بزرگان دین میں سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے احباب کو اس کو پڑھنے کا فرمایا کرتے تھے، اور اس کی ترتیب وہ یہ ذکر فرماتے تھے کہ عشاء کے بعد 70 دفعہ اس کو پڑھا جائے حصول مقاصد کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے۔ ایک متبع سنت بزرگ کو مدینۃ المنورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین احمد مدنی ان کے جو وظیفہ ہے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا
یعنی جو درود تنجینے کا وہ اپنے احباب کو پڑھنے کا تلقین فرماتے ہیں، اس کو کثرت کے ساتھ پھیلایا جائے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ بھی اپنی دعاؤں میں کم از کم 3 دفعہ 5 دفعہ درود تنجینا پڑھ لیا کریں۔ یہ ایک جامع درود ہے جو دنیا آخرت کی برکات کے حصول کے لیے بہت اکثیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، خصوصاً جمعرات کے دن، جمعے کے دن، اور خصوصاً ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں۔ بلکہ اگر ہم درود شریف کو اپنا زندگی کا وظیفہ بنا لیں گے تو اللہ تعالی ہمارے دنیا آخرت کے سارے غموں کو دور فرما دیں گے، ہماری مشکلیں آسان فرما دیں گے، اور ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیں گے، اور زحمتوں کو رحمتوں میں بدل دیں گے، اور نقمتوں کو نعمتوں میں بدل دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بس اگر آپ اس نئے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی آپ کو مل جائے گی، اور ان خیر کی باتوں کو سننے سے انسان کے دل میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان سنتا رہتا ہے خیر کی باتوں کو تو وہ عمل کی طرف اس کو لے کے جاتی ہیں، اور جتنا خیر کو پھیلاتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ پھیلانے کی برکت سے اس کی اپنی ذات کو نفع عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔